اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قال الفاتحة. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومسيره ونذيره وخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أبي الحسن والحسين فاتح البدر والحرين هدى للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان سعيه من الله مشكورا لا سيما ست المظلوم المقتول المنهور بالاتفاق ومدفون بكربلاء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی قدر سامعین، یہ وہ رسول اسلام کی حدیث ہے جسے ہر عزاخانے پر، جیسے عزاخانہ نام ہے حسینیہ کا، حسینیہ یعنی حسین سے منسوب مقام. عربی میں ہم لوگ جس کو امام بارہ کہتے ہیں، امام بارگاہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں حسینیہ کہتے ہیں. العباسیہ الحسینیہ اس طرح سے نام رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے منسوب جگہ جو ہے اس کو حسینیہ کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی، چونکہ ہندوستان میں یہ لفظ اتنا زیادہ اردو زبان میں بولی جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی جگہ دیکھیے گا سوائے حیدرآباد کے، تھوڑا سا بچوں کو خاموش ہے اور بچوں سے آپ سنتے ہیں جانتے ہیں. میں پوری دل جمعی سے تھوڑی سی بھی بات بتانا ہوتی ہے تو ہمیشہ یہی میرا طریقہ رہا ہے، چونکہ میں محرم کی خود مجلسوں کو مینیج کرتا ہوں.
یہاں کی ایک فرد کی طریقے سے کہ کہیں بڑھ گئی، کہیں گھٹ گئی، کہیں دیر ہوئی، کہیں تاخیر ہوئی، کہیں زیادہ ہو گئی، یا اس کے بعد والی چیز ہے یا کوئی محسوسی ہے، چلیے اگر گزار نہ ہو گیا تو پھر آگے بٹن دب جائے تاکہ حساب کتاب سے آ جائے. اب جیسے بستی کی ایک آپ جو جیسے آرٹ کی ہے، پوری بستی ظاہر اس میں شوقداری پیش کرتی ہے اور غیر تو بھی آتے ہیں ادھر ادھر سے، تو ظاہر ہے کہ وہ محرم کی سب سے سمجھ لیجیے کہ عزا کی معراج ہے. اور اس کے بعد سے تو نو کو ایک سلسلے وار ایسی مجلس ہے کہ بھیا سب شوقداری میں ہمارے ہندو بھائی بھی داخل ہے، دوسری قومیں بھی داخل ہے، سب دیکھ بھی لیا جانتے بھی. لیکن میں بھی جب پہلے سرکاری ممالے میں آتا تھا کہ ماتا کو تھا یہ مبارک وغیرہ کے اور عشق وغیرہ یہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں رہتے تھے. تو چاہے 1 بجے چاہے 12 بجے میں 1 گھنٹہ کی باہر سے آیا ہوں تو 1 گھنٹہ مسجد پہنچا تھا. کوئی سنے یا نہ سنے، سنانا مقصد نہیں. میں یہ سوچ کے پڑھتا تھا صبح والی مجلس یہی واقع صاحب کی شہزادے بھائی طرف سے ہوتی کہ 4 سال جب تک عشرہ کا بیٹی نہیں آیا تھا تب تک ادھر ایسے ہی پڑھ تو سوچتا تھا بھیا ان کا منہ دیکھنا. ان سے پوچھا ہے کہ کتنا پڑھیں، مولانا صاحب جب پڑھنے آتے 1 گھنٹہ سے کم تھوڑا پڑھو. تو دیکھ رہے ہیں کہیں کی بھی مجلس ہوتی ہے فوراً مینیج کرتا ہوں اور اپنے حساب سے چھوٹی چھوٹی بات میں اپنی معافی ضمیر کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہی مولانا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں پڑھ رہے تھے، اگر کچھ اس پروگرام میں کم دیری ہو گئی تو دوسرے والے میں غلط ہو، اب تیسرے والے میں پھر اگر پتا چلا کہ ضرورت بات ہے تو جلدی کرو ابھی بھائی کیا. اور ابھی ایک اور مجلس سے مان مولانا توفیق صاحب کے بیٹے فضل صاحب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی میں اسی پبلک کو سونا بھی ہے اور اسی پبلک کو ادا بھی کرنا ہے، اور کوئی بد نظمی بھی نہ ہو اور بے رونقی بھی نہ ہو. یہ تو عزائے حسین ہے کہ کل بھی یہ پوری کائنات پر مسلط تھی اور آج بھی پر ایک ماں کا وعدہ ہے کوئی نہ رہے گا تب بھی عزا خانوں سے اتنی بلند یا سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد حکومتوں نے پابندی لگا کے بنی امیہ بنی عباس اس سال محرم میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں. اب پتا چلا کہ کس کی آواز آ رہی ہے، ذرا فوجی تعاقب کریں، گھوڑوں کو دوڑائیں. یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پتا چلا کہ آواز آ رہی ہے پہاڑ کے دامن سے. شخصیات نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آئے حسین. تو عزیزان کرام، اسی لیے مٹایا نہیں جا سکتا. میں جو کہنا چاہتا ہوں عزائے حسین کو مٹایا نہیں جا سکتا. اور میں نے کہا کہ ملتا ہے بینر، ملتا ہے بینر، ملتا ہے بینر، مگر اگر نہ ملے تو لکھنے والے لوگ ملتے مگر ہو تاکہ کام اسی طرح ایسا ملتا ہے بینر. لیکن آپ کو بتائیں کچھ چیزیں ہیں جس کو سرخی ہونا چاہیے. میں آپ ہی لوگوں کو بتا رہا ہوں کیا سرخی ہونا چاہیے. جیسے یہ حدیث جو ہے انہوں نے اس الفاظ کے ساتھ امام باڑوں کا سمجھ لیجیے چہرہ بنائیے. جیسے یہی چیز ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ اس کا عزا خانہ ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین منی والا دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کو اے مسلمانوں تم سردار دین و دنیا سمجھتے ہو، اسی نے حسین کو اپنی برابری کا درجہ یہ کہنے دیا کہ حسین مجھ سے اور میں. اسی طرح یہ تو ہو گئی شخصیت اور عظمت حسین. اسی طرح سے یہ بھی
بھی چیز ہے عزیزان گرامی کہ لکھیے یہ ہماری عزاداری کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام مالک کے اوپر کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. کیا کرنا ہے؟ بے شک رسول کا فرمانے کے بے شک، اور ابھی حسین قتل نہیں ہوئے تھے تب یہ فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. لیکن کے باہر لگائیے تاکہ جو آئے پڑھے ترجمہ بھی دیکھے ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں. ان لقتل الحسین حرارۃ، کہ وہ جگہ ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کے لیے یہ حسینیہ، یہ امام باڑہ جس سے منسوب ہے، جتنے امام باڑے ہیں دنیا میں حسینیہ جتنے بھی ہیں، ان لقتل الحسین پر لکھوائیے، بینر کی شکل میں لکھوائیے ان لقتل الحسین، بے شک قتل حسین کی بدولت لقتل حسین حرارۃ، دلوں میں گرمی پیدا ہو جائے گی، لا تبرد ابدا، اور یہ گرمی برد والی ٹھنڈ ہے، یہ گرمی کبھی بھی لا تبرد عزائے حسین کی، قتل حسین کے بعد یہ عزاداری کی گرمی رکے گی نہیں. آپ کو پتا ہے یہ بنیاد عزا ہے آپ کے لیے، اور رسول کی دعا اور پیشن گوئی ہے. اس کا مطلب یہ عزاداری ہماری رسم نہیں ہے جو مسلمان کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا لیا ہے. یہ جس رسول نے قرآن کی آیتوں کو بتایا ہے اسی رسول نے عزائے حسین کو بتایا ہے. بے شک حسین کے قتل پر حرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں حرارت ہو. سنے آپ نے اب رسول کی حدیث، اب ہم کیا کریں؟ بلا حب علی کوئی مومن بن نہیں سکتا. رسول کی حدیث ہے یا علی حب کا ایمان والتقوی، یعنی متقی بننا ہے تو حب علی ضیاء النصابی ہو، اور اگر مومن بننا ہے تب حب علی. اور کیا کہنا میرے مولا، خدا کی قسم کربلا میں ابلوا لیا، کربلا میں ابلوا. جب آخری جنگ کا لمحہ تھا اس سے پہلے حسین نے کیا ابلوا، لماذا تقتلونی، پورا آپ نے خطبہ دیا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، بتا کے پہلے قتل کر رہے ہو. تو کیا کہا تھا؟ فوزن نے ابھی کیا آپ کے بعد میں کیا کیا تھا؟ بہن کی رسول اللہ کا ساتھ دے کے کل جنگ میں اسلام کو کامیاب کیا، ہمارے مقتولین کو بڑا مارا. آج بھی کچھ مسلمان ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتے تھے اور ہم کو اقلیت سمجھ کے بہت بڑھیا کہتے تھے جب تک آپ کمزور دکھائی دیتے تھے. ایران نے جیسے ہی سپر پاور کا گلا دبا دیا اور اب 56 مہینے یہ کہلانے لگے تو یہ بیچارے پریشان ہو کے اب ہم سے ناراض ہیں کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ تھا کہ رہبریت دیکھیے ابھی پڑھانا بھائی نے کہ کربلا میں دونوں حر بھی ہے اور اب امت کو اختیار ہے جس کے پیچھے چلے. اے مسلمانوں، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کا اور فلسطین کے مسلمانوں کا چاہے ساتھ دو اور چاہے ٹرمپ جیسے یہودی اور عیسائی کا ساتھ دو. اب یہ تمہارا مقدر ہے. ایک سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر جگہ بہت پوری طرح سے اس وقت اپنے کی کسر شان سمجھنے لگے کہ ہم لوگ بہت نیچے ہو گئے تو بہت آگے چلے گئے لوگ. اور یہ پورا
میں اسلامی ان کے ہاتھوں میں ہو گیا، اور ان کو ہم لوگ کو ہر جگہ، ہر فیس بک پر، ہر میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ اصلی ہم لوگ ہیں مسلمان۔ حقیقت یہ ہو گئی کہ جو لڑا تھا وہی اسلام کے لیے لڑا تھا اور ثابت کیا۔ ایسے تو کلمہ کو بہت ہے، یہیں سے اگلی منزل میں سنیے گا، ایسے تو کلمہ کو بہت ہے، مگر اسلام نے جب کلیجہ مانگا تو حسین کے اکبر کے سامنے کسی اور نے کوئی کلیجہ نہیں دیا۔ ایسے تو بہت سے تھے، کیا بات کر رہی آپ کی اسلام والے جنہوں نے اسلام کو بچایا تھا تاکہ کسی کا کوئی نکلتا نہیں، آزادی کو برا نہیں کرے گے، دور نہیں ہوگے، کہیں گے منزل ہے، کمزوری ہے۔ حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے ہماری ترسیلہ، کربلا، اور جو کربلا کے اجالے کو نہ سمجھے وہ کفر کے اندھیرے میں رہے گا۔ اساتذہ یہیں سے مجلس کے رخ کو موڑتا ہوں، جہاں سب کی اولادیں، ساری اولادیں سب کی محفوظ تھی، کوئی کربلا میں نہیں آیا، اور حسین نے ادھر سے آپ گن لیجیے کتنے لوگ کربلا میں آئے۔ اتنی بڑی دنیا میں حسین کے ساتھ صرف گن چن کر 110، یہ سب غیر مشہور روایت ہے، 120، ورنہ شہرت یافتہ روایت 72 ہے، اس کے علاوہ کوئی آیا نہیں۔ یہ ارباب اعزاز، آج کی تاریخ اس بیوہ ماں کے جوان نہیں، نوجوان سے منسوب ہے جس کا سن تیرہ سال کا ہے۔ یہ ارباب اعزاز، آج کی تاریخ اس بیوہ ماں کی قربانی سے ہے جو کربلا میں بڑی قبول ہوئی۔ اس لیے میں تفصیلی مسائل نہ پڑھ سکوں گا، برلانے کے لیے اتنا ہی کہتا ہوں کہ جس کا لال بار بار اجازت طلب کر رہا تھا اور بھتیجا سے اتنا پیار کرتے تھے حسین کہ حسین نے گلے لگا کر بھتیجے کو، چچا اور بھتیجے اتنا روئے، اللہ یہ مثال کائنات میں نہیں ہے، اتنا روئے کہ چچا بھی بے ہوش ہو گیا، بھتیجا بھی۔ اے میرے قاسم، تم تو میرے بھائی حسن کی بھی جانی ہو، میں تمہیں کیسے رنگ میں جانے کی اجازت ہوں؟ آپ کو پتا ہے عزیزان گرامی کہ اجازت حسین نہیں دیتے تھے۔ ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی خش میں آ جاتا ہے تو اس کو خش سے ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ ہائے زینب، کربلا میں پانی ہی تو نہیں ہے، کیسے بچوں کو پیاسا رکھتے ہوئے کہاں پانی ہے کہ جو چھڑکے؟ اجرکم اللہ، میں 2-3 اور جملے سن لیجیے۔ سب سے زیادہ کربلا میں جناب قاسم اس لیے کہ ہر شہید ایک مرتبہ پامال ہوا، قاسم ہے جو 2 مرتبہ پامال، اور ایک مرتبہ جیتے جی اور ایک مرتبہ شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ جب قاسم نے آخری آواز دی ہے چچا میری مدد کو آئیے، تو قاسم کے گرتے گرتے امام پہنچے، دیکھا کہ ملعون ان کا قاتل سیانے بیٹھا اور چاہتا خنجر سے گلے کو کاٹ لے، اور مولا نے شیر غضبناک کی طرح چھپٹ کے حملہ کر دیا۔ اب جو قاسم کے قاتل کو بھاگتا دیکھا، بہادر تھا، چاروں طرف سے فوجیں ادھر کی ادھر، ارے زندگی میں قاسم کی ریڑھ کی ہڈی گرز سے ٹوٹ گئی تھی، اور اسی پر آدمی اپنے جسم کو گھماتا ہے اور اسی سے آدمی کروٹ بدل سکتا ہے۔ جب قاسم کی ہڈی ٹوٹی تھی تو کروٹ بھی نہ بدل سکتے، جب سینے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے ٹانپیں پڑتی تھی تو ابھی قاسم زندہ تھے، کہتے تھے چچا چچا، ارے
درجے کی لاش پہ پہنچے تو یہ جملہ کہا، اے میرے بھتیجے معاف کرنا، عز واللہ علی امک یا قاسم، خدا کی قسم اے قاسم تیرے چچا پہ یہ بات بڑی شان گزری کہ تو بیوہ کی اولاد، تو میرا یتیم، ارے تو میرے بھائی کی نشانی، مقتل میں پکارتا رہا اور میں تیری مدد کو آیا ضرور مگر نفع نہ، کیونکہ گھوڑے دوڑے یہ زندگی میں پامال اور اس کے بعد موت کے بعد اے ارباب ادا میں کیا بتاؤں، آپ سنتے ہیں کہ گٹھری میں قاسم کی ارے ایک بیوہ ماں کے 13 سال کے بچے کو ظالموں نے اتنا کچلا کہ ٹکڑے ٹکڑے لاش کے جناب قاسم کے ابا کے دامن میں یا گٹھری میں حسین لے کر خیمہ کرائے، واہ قاسمہ واہ قاسمہ۔ لاشا باپ کا تیروں سے ہو گیا، کمزور ہوں ضعیف ہوں غم سے نڈھال ہوں، کمزور ہوں ضعیف ہوں غم سے نڈھال ہوں، بابا سے جا کے خلد میں گردانا کچھ گیلا، لاشا باپ کا تیروں سے ہو گیا، ٹاپوں سے راہوار کے تن چور چور ہے، ٹاپوں سے راہوار کے تن چور چور ہے، کس طرح سے لہلائے میت شہ رودا، کس طرح سے اٹھائیں گے میت شہ رودا، لاشا باپ کا تیروں سے ہو گیا، پوری ہوئی پیدر کی وصیت خزاں شد، پوری ہوئی پیدر کی وصیت
ہزار شکر پہنچے سلام آخری قاسم کا اے چچا پہنچے سلام آخری قاسم کا اے چچا پھر بالا شفاق کا تیروں سے ہو گیا حسین کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے بیویوں کا خاک اڑانا یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے جس میں تھی قربانی آلِ رسول جس میں تھی قربانی آلِ رسول محرم کا زمانہ یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے واہ کیا کہنا علی کے لال کا واہ کیا کہنا علی کے لال کا میت اکبر اٹھانا یاد ہے میت اکبر اٹھانا یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے بیویوں کا وہ ہجوم عام میں بیویوں کا وہ ہجوم عام میں چھپانا سر جھکانا یاد ہے چھپانا سر جھکانا یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے آل احمد اور دربار یزید آل احمد اور دربار یزید اے فلک وہ بھی زمانہ یاد ہے فلک وہ بھی زمانہ یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے کیا دوا تھی بندے بیمار کی کیا دوا تھی بیمار کی کا درے لگانا یاد ہے شمر کا درے لگانا یاد ہے کربلا کا وہ فسانہ یاد ہے جس میں گھٹ گھٹ کر سکینہ مر
خانہ یاد ہے، شام کا وہ قید خانہ یاد ہے، کربلا کا وہ فسانہ یاد السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و سراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔